السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن سائی ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ آج ہم گفتگو کریں گے اور موضوع ہے ہمارا کہ کیا پاکستان ایک شکارگاہ ہے۔ اس حوالے سے مختلف جو باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کی حیثیت اس وقت دنیا میں کیا ہے۔ آج کے دن تک آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سوشل میڈیا پہ بہت سی خبریں چل رہی ہیں کہ عرب بادشاہ جو ہیں وہ یہاں ہمارے تشریف لائے ہیں اور ہمارے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ اور دوسرے جو متعلقہ کام ہیں وہ بھی وہاں پہ پہنچے ہیں اور انہوں نے جا کے ان کو جو سہولیات ان کو دی جا سکتی ہے ان کا ان سے وعدہ کیا، لیکن اس سے پہلے یہ وہاں پہ دبئی کے حکمران ہوں، متحدہ عرب امارات یا دیگر جو عرب ممالک ہیں ان کے حکمران ہوں، وہ ہر سال یہاں پہ ان دنوں میں تشریف لاتے ہیں اور یہاں اپنا شکار وہ کھیلتے ہیں اور اپنا جو شوق ہے وہ شکار کھیلنے کا وہ پورا کرتے ہیں۔ ان کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس علاقے میں بہت ترقی ہے، لوگوں کی زندگیاں بدل گئی ہیں، کیونکہ جو مقامی شہری ہیں وہ ان کو تمام سہولیات فراہم کرنے میں اپنی مدد پیش کرتے ہیں۔ ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ ان کے سہولت کار ہیں، کیونکہ آج کل سہولت کار کا لفظ جو ہے وہ خاصا بدنام ہو چکا ہے، لیکن بہرحال ان کو سہولیات فراہم کی جاتی ہیں اور کئی ایسے بلکہ سینکڑوں ایسے لوگ ہیں جن کی زندگیاں بدل گئی ہیں، وہ غربت سے نکل کر عمارت کی طرف چلے گئے ہیں اور علاقے کے معززین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ لیکن یہ صرف وہاں کے شہری ہی اس میں شامل نہیں، ہمارے حکمران بھی ان کو مکمل سہولیات فراہم کرتے ہیں اور ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سیدھا رحیم یار خان کے ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں اور اپنے کیمپوں میں جو چولستان میں ہیں وہاں چلے جاتے ہیں، پھر ہمارے جو حکمران ہیں وہ وہاں پہ تشریف لے جاتے ہیں اور ان سے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں اور پھر ان سے تبادلہ خیال ہوتا ہے اور خبر یہی چھپتی ہے کہ جی باہمی دلچسپی کے امور پر ملکی مفاد میں جو ہے وہ ملاقات ہوئی اور بہت ہی اہم کچھ معاہدوں کا بھی بیچ میں ایک دو کا ذکر کر دیا جاتا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ تحریک انصاف کا جو دور حکومت تھا اس میں اس علاقے میں بلوچستان اور جہاں بھی یہ عرب بادشاہ تشریف لاتے ہیں ان کے شکار پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ جب پابندی لگی تو وہاں کے لوگوں نے احتجاج شروع کر دیا اور وہ احتجاج پھر اتنا شدید ہوا کہ حکومت کو وہ پابندی واپس لینی پڑی، عدالتیں بھی اس میں کچھ انوالو تھیں۔ بہرحال وہ پابندی واپس لی کیونکہ لوگوں کا کہنا تھا کہ ہمارا تو گزارا ہی ان لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے اور علاقے میں جو ترقیاتی جتنے بھی کام ہیں انہوں نے اپنے کیمپ بنا رکھے ہیں اور عرب بادشاہوں کے لیے وہاں جگہ مختص ہے، وہ وہاں پہ موجود ہوں یا نہ ہو، وہ جگہ ان کی جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیٹیں ریزرو کرنا، اسی طرح ان کی جو یہ جگہ ہے وہ پڑی رہتی ہے، وہاں پہ ان کا عملہ بھی موجود ہوتا ہے اور جب وہ آتے ہیں وہ اپنی سیکورٹی اور گاڑیاں اور خیمے جو کچھ بھی ان کو ضروریات کا سامان ہوتا ہے وہ وہاں پہ لے کے آتے ہیں۔ لیکن سوچنے کی بات ہے، اس پہ تنقید تو بہت ہو رہی ہے، کہیں کوئی ہاتھ ملایا گیا اس پہ تنقید ہو رہی ہے، ہم اس طرف نہیں جاتے،
کہ وہ صحیح تھا غلط تھا کیا تھا، وہ کافی لوگ اس پہ بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، اس کے نتائج جو بھی ہوں گے وہ سامنے آ جائیں گے۔ لیکن ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا پاکستان ایک شکارگاہ ہے کہ یہاں پہ لوگ آتے ہیں اپنا شکار کرتے ہیں، مختلف اس کی صورتیں ہوتی ہیں۔ یہ تو عرب بادشاہ جو پرندوں جانوروں کا شکار کرتے ہیں، پھر کچھ شکاری ایسے آتے ہیں جو ہمارے مارخور کا شکار کرتے ہیں اور اس کے لیے لاکھوں ڈالر وہ ادا کرتے ہیں۔ یہ تو وہ شوق ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، جو شوقین حضرات یہاں پہ آتے ہیں۔ لیکن کچھ شکار کرنے والے ایسے بھی آتے ہیں کہ جو ہم سے مختلف قسم کی ڈیمانڈز کرتے ہیں۔ کبھی یہاں کہا جاتا ہے کہ جی ہمیں اپنے جہازوں کو کھڑا کرنے کے لیے اڈے دیں، اور یہ کوئی مسافر طیاروں والے جہاز نہیں ہوتے، یہ جنگی جہاز ہوتے ہیں۔ اور کسی زمانے میں وہ اڈے دیے بھی گئے، آج کل بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی صورتحال ہو، لیکن آفیشلی طور پر ایسا کچھ نہیں بتایا جاتا۔ کبھی کوئی اڈے مانگتا ہے کہ ہم نے فلاں ملک کے خلاف کارروائی کرنی ہے، ہمیں یہاں پہ اڈے دیں۔ کبھی کوئی آ جاتا ہے کہ جی ہمارے جو مفادات ہیں ان کا خیال رکھیں، جو آپ کے قیمتی علاقے ہیں وہاں کے ٹھیکے ہمیں دیں۔ کبھی کوئی آ جاتا ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں جیسے پی آئی ہے یا اور دیگر ایسے کوئی منافع بخش ادارے جو خسارے میں چل رہے ہیں، وہ ہم سے لے لیے جاتے ہیں۔ ہماری سڑکیں، ہمارے موٹر وے ہم سے لے لیے جاتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے، اس میں ان کا تو قصور نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم سب کچھ خود ہی گروی رکھنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اس لیے کہ ہمارے وسائل ہی نہیں ہیں کہ ملک کو چلایا جا سکے۔ باہر سے تو جو حکومتیں ہم پہ دباؤ ڈالتی ہیں، کبھی ہمیں آئی ایم ایف کے ذریعے تھریڈز آتے ہیں، ان کی بات ہمیں، بلکہ ان کی بات مکمل طور پر ہی ماننی پڑتی ہے۔ ہمارا پورے کا پورا بجٹ جو ہوتا ہے اس میں جو ٹیکس لگتے ہیں، اب مکمل طور پر وہ آئی ایم ایف کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اس سے ہمارے حکمرانوں میں اتنی جرت نہیں کہ وہ کچھ ریلیف جو ہے وہ عوام کو دے سکے۔ ریلیف جو ملتا ہے وہ آپ کو صرف اشتہارات میں ملے گا۔ یہ تو باہر کے حکمران ہیں جو ہم پہ دباؤ ڈالتے ہیں اور پاکستان کو صرف ایک شکارگاہ سمجھتے ہیں کہ یہاں آ کے جس قسم کا ان کا دل چاہتا ہے وہ شکار کرتے ہیں اور پھر واپس روانہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے اپنے حکمرانوں کا بھی کچھ اسی طرح کا وتیرہ ہے۔ ہمارے حکمران یہاں پہ سیدھا ہی عوام کا شکار کرتے ہیں۔ وہ اپنے غیر ملکی آقاؤں کی وجہ سے کرتے ہو، لیکن فرنٹ پہ یہ خود ہوتے ہیں۔ یہ جب انتخابات ہوتے ہیں ان کے نعرے کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن جب یہ اقتدار میں آ جاتے ہیں پھر ان کا ہر روز صرف اور صرف عوام کا شکار کرنے پہ مرکوز ہوتا ہے۔ یہ کبھی بجلی کے بلوں کے ذریعے عوام کا شکار کرتے ہیں، کبھی یہ سوئی گیس کے بلوں کے ذریعے عوام کا شکار کرتے ہیں، کبھی پٹرول کی قیمتیں بڑھا کر عوام کا شکار کرتے ہیں، کبھی روزمرہ کی اشیاء کی قیمتیں بڑھا کر عوام کا شکار کرتے ہیں۔ یہ ان سے بڑے شکاری ہیں۔ اور یہی نہیں، یہ اپنے 5 سال یا جتنا بھی ان کا عرصہ ہو وہ شکار مکمل کر کے پھر واپس اپنے جو ان کے غیر ممالک میں گھر ہیں وہاں روانہ ہو جاتے ہیں۔ پھر وہاں بیٹھ کے یہ پلاننگیں کرتے ہیں، وہاں بیٹھ کے یہ ملک کی تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں۔ وہاں بیٹھ کے آپ نے سنا ہوگا کئی بار لندن پلان ہے، کبھی سعودی عرب کا پلان ہے، کبھی دبئی کا پلان ہے۔ اس طرح کے پلان ہمارے ملک کے اوپر تھوپے جاتے ہیں اور جو سیدھے عوام پہ ہی ہوتے ہیں۔ اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاکستانی حکمران عوام کے شکاری ہیں، خدا را یہ رحم کریں
یہ ملک کی حالت پہ رحم کرے، اپنے ضمیروں کو ذرا جھنجھوڑے کہ آیا ان کے اقدامات سے عوام کو کیا مل رہا ہے۔ عوام دن بدن غربت سے بھی کو جو لکیر ایک مقرر کی ہوئی ہے اس سے کہیں نیچے پتہ نہیں کہاں گہری کھائیوں میں جا رہے ہیں۔ تو اس لیے پاکستان کو شکارگاہ نہ سمجھا جائے۔ ہم پاکستان کے جو ایسے حلقے ہیں جو اقتدار کے دو پیچ اور یہاں پہ اقتدار میں آنے والوں کے لیے سہولت فراہم کرتے ہیں، ہم سب سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ خدارہ اس کو اپنا ملک سمجھیں، اس کو غیر ملکیوں کے لیے شکارگاہ نہ بنائیں، ان کو اپنے حکمرانوں کو بھی کنٹرول کریں کہ یہ اس ملک کو شکارگاہ نہ سمجھیں۔ اگر یہ اسی طرح شکار کرتے رہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہاں ایک وقت آئے کہ نہ جانور رہے نہ ہم انسان رہیں، اور یہ اکیلے ہی جو اقتدار کے مزے لوٹنے والے ہیں یہ پورے ملک میں گھومتے پھریں اور ان کو ہاتھ ہلانے والا بھی کوئی نہ رہے۔ خدارہ ایسا وقت نہ لائے۔ پھر کہوں گا اس ملک کو جنت نظیر بنائے، اس کو شکارگاہ نہ بنائے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔